بھی ہوئی، حالت یہ ہوئی پتھر کا ہے سب کچھ کیا، لیکن پیغام محمد اور پیغام خدا دنیا والوں تک پہنچ گیا، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، بالکل سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، محمد آ گئے اور نبی بن گئے اور سب محمد کو ماننے لگے، مسلمان کی تعداد بڑھ چکی تھی، لیکن اسی اثنا میں ایک فاسق و فاجر بلند ہوا جو کہہ رہا تھا میں دین مٹا دوں گا، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی محمد نہیں آیا، کوئی خدا نہیں آیا، یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے، شراب پیتا تھا، سودیلی ماں کے ساتھ نکاح کرتا تھا، پھوپھی کو محرم سمجھتا تھا، نامحرم سمجھتا تھا، یہ حالت ہو گئی تھی جہاں اسلام کی دھجیاں اڑ رہی تھی، اس ماحول میں کون ہے جو اس کے خلاف خروج کرے؟ محمد کو جس نے تمام تر کوششیں کی، تمام مظالم برداشت کیے کہ ان کو انسانیت سکھا دیا جائے، تمام تر مصیبتوں کو، تمام تر محنتوں کو یزید برباد کرنے کے لیے اٹھا، کون ہے جو اس کے خلاف اٹھے؟ آواز آئی انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں حسین ہوں، میں اپنے نانا کی امت کے جد کی اصلاح، اللہ اکبر، ایسے ماحول میں کون اٹھے؟ ایک آواز آئی میں حسین ابھی زندہ ہوں۔ اچھا، کیونکہ آج کی مجلس میں چاہتا ہوں کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، امام حسین نکلے لچن کرنے کے لیے، بلکہ کس لیے نکلے؟ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، تھوڑا سا آپ بھی بولتے رہیے، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے امام حسین نکلے، نہ جنگ کا مقصد تھا، کچھ نہیں، دو شخص تھے بھائی، دونوں کا مقصد بالکل اپوزٹ تھا، بالکل الگ الگ تھا، دو شخص، ایک شخص یہ چاہتا تھا کہ انسانوں میں انسانیت نہ باقی رہے، یہ گناہوں کی طرف جائے، یہ شراب پیے، یہ نہ محمد کو مانے، نہ نبی کو مانے، نہ خدا کو مانے، ایک یہ چاہتا تھا میرے نانا کا دین باقی رہے، دونوں کا مقصد بالکل اپوزٹ ہے صاحب، دونوں کا مقصد بالکل الگ الگ ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، سرکار جنگ ہوئی کربلا کی، آپ کہیں گے جی ہو گئی، میں نے کہا انصاف سے بتائیے جیتا کون؟ جیتا کون اس جنگ میں؟ آپ کہیں گے مولانا کیا بچوں والی بات کر رہے ہو، حسین جیت گئے اور کیا، آپ کہہ رہے ہیں حسین جیت گئے، لیکن آپ ظاہراً دیکھیے حسین قتل کر دیے گئے، حسین مار دیے گئے، کیسی جیت ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں حسین جیت گئے، کیا واقعی حسین جیت گئے؟ آؤ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، صلوات پڑھیں پر محمد والے آج واقع کافی دیر ابھی اگر ہو جائے تو معذرت چاہتا ہوں، بس پیغام پہنچنا چاہیے۔ ہاں، کون جیتا؟ حسین جیتے یا یزید جیتا؟ امام کا مقصد کیا ہے؟ دین نہ مٹنے پائے، نماز باقی رہے، عبادت باقی رہے، قرآن باقی رہے، نبی باقی رہے، خدا باقی رہے، یزید چاہتا ہے یہ ساری چیزیں مٹ جائے۔ کربلا کے بعد جیتا کون؟ میں ایک جگہ پہ سرکار مجلس پڑھنے گیا، مجلس پڑھ کے بھائی بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک صاحب جو ہے سائیکل چلاتے ہوئے، چپل ٹوٹی ہوئی پرانی چپل، اس سے پہلے میں نے آج تک یہ بات کبھی نہیں سنی، میں چاہتا ہوں آپ جو ہے فائدہ اس سے اٹھائے اور ایسی باتیں سننے کی عادی بن جائے۔ میں گیا بھائی مجلس پڑھنے، ایک صاحب سائیکل چلاتے ہوئے، چپل ٹوٹی ہوئی ہے، چلے آ رہے ہیں، میں نے کہا بھائی یہ کون ہے؟ ہم مولانا ہلکے نہ لو، بہت بڑے ٹیچر ہیں، بہت بڑے استاد ہیں، یہ بہت پیسہ کماتے ہیں، کتنا؟ 30-40، آپ مولانا 60,000 روپیہ مہینہ کماتے ہیں، ان کے خلیے پہ آپ نہ جائیے، آئے قریب، میں نے کہا بھیا اتنا پیسہ کماتے ہو، دھن رکھے ہو، ان پیسوں کا کرتے کیا ہو؟ مولانا کیا بتائے، آپ تو صرف ہمارا پیسہ دیکھ رہے ہیں، میں
अपने एक बच्चे को MBBS करवा रहा हूँ ब्रिटेन में, इटली में, फला जगह में, दूसरे देश में जो है उसको MBBS करवा रहा हूँ, डॉक्टर बना रहा हूँ। मैं कहा तब तो अच्छी बात है। कहा मौलाना हमें सारी मुसीबतें हम बर्दाश्त कर लेंगे, सारी मशक्क़तें हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम अपने लड़के को कामयाब करके रहेंगे, चाहे हम फली चप्पल पहन के चले और चाहे हम साइकिल से चले, चाहे जितनी मुसीबतें हों हम बर्दाश्त कर लेंगे, बस हमारा लड़का कामयाब हो जाए। मैंने कहा हाँ ज़रूरत है, जब पैसा लगाने उसको उठा देगा क्या है, हाथ दुख जाएगा, पता नहीं पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा। बहरहाल मामला ये हुआ कि सरकार जो मैंने कहा था वही हो गया। कहा था MBBS डॉक्टर बनने, बड़ा डॉक्टर बनने, पता चला कि चरस के मामले में पकड़ा गया, जेल हो गई। इंसाफ से बताइए बाप में क्या गुजरेगी। मैं इमाम हुसैन के मकसद तक आपको ला रहा हूँ। गया था ब्रिटेन अमेरिका में है MBBS डॉक्टर बनने, लेकिन पता चला चरस के मामले में, गांजे के मामले, किसी मामले में जो है ये पकड़ा गया, ये जेल चला गया। बाप पे क्या गुजरेगी। वो बाप जो सख्त मेहनतें कर रहा था, साइकिल से चल रहा था, उस पर क्या गुजरेगी, तड़प जाएगा। हाय मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन ये मेरा बेटा मकसद में कामयाब नहीं। अच्छा अगर ये अपोजिट हो जाए, उल्टा हो जाए। मैंने कहा सरकार MBBS बनाने भेजे हो, डॉक्टर बनाने भेजे हो। कहा जी। मैंने कहा क्या फायदा, पता चले पढ़ ही ना पाए। लेकिन मामला उल्टा हो गया, इतना बड़ा डॉक्टर बन गया सरकार कि पूरे शहर में उसके मुकाबले का कोई डॉक्टर नहीं, हार्ट स्पेशलिस्ट बन गया भाई, उतना बड़ा कोई डॉक्टर नहीं। एक दिन मेरे दिल में जो है दर्द उठा, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा चलो एक साहब है तो हमें जानते हैं, मौलाना ये है। सलवार पर मोहम्मद वाले बस एक मकसद तक आपको लाना। मेरे दिल में तकलीफ हुई भाई, मेरे जानने वाले हैं, एक बार मुलाकात भी हो चुकी थी, गए थे भाई मजलिस पढ़ने गए थे, अब्बा से मुलाकात हुई है, बहुत बड़े डॉक्टर है, अभी सिफारिश कर देंगे, कुछ पैसा कम हो जाएगा और क्या, कुछ ना कुछ तो फायदा हो। बहरहाल ये बात पहुंची, मैं आया उनके दरवाजे पे, दक्कुल बात किया। मैंने कहा भैया दिल में दर्द है थोड़ा, मैं चाहता था कि आपके जो बेटे हैं, खबर मिली कि वो बहुत बड़े डॉक्टर बन चुके हैं और मैं चाहता हूँ बहुत जो सलवार पड़े पर मोहम्मद बैठ आती रहेगी जाती रहेगी। बहुत बड़े डॉक्टर सरकार। मैंने कहा कि जरा बेटे से जो है सिफारिश कर दे, अच्छा हो है पैसा हमारा बच जाए, ये मामला है। आप कैसी बात करते हैं मौलाना साहब, आप मजलिस पढ़ने आए थे, इतने बड़े मौलाना है, बहरहाल आप आलिम हैं, मैं बिल्कुल सिफारिश कर दूंगा। मैंने कहा वाकई आपने जो मेहनत की थी वो रंग लाई, आपका बेटा डॉक्टर बन गया, अब सीना चौड़ा हो गया भाई मेरा बेटा। अच्छा मैं अगली बात करना नहीं चाहता जब तक माहौल सेट ना हो जाए। सलवार पड़े पर मोहम्मद वाले और सलवार पड़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने कहा भाई बस आपको सारे लोग मुझसे भूल जाए, बस मैं जो देना था वो देने जा रहा हूँ खास तौर पर। मैंने कहा भाई आपका बेटा डॉक्टर बन गया माशाल्लाह से, और वो जो है पूरे शहर में उसका नाम है, मशहूर है, सिफारिश कर दे मेरे लिए। सब बिल्कुल मैं जो है अभी लिख दे रहा हूँ, हमारे जानने वाले हैं, बिल्कुल इनका इलाज में फ्री किया जाए। मैंने कहा आपने जो मेहनत की थी वो मेहनत रंग लाई, आपका बेटा कामयाब हो गया। अब कोई ये ना कहे हुसैन जीत गया या हार गया। अगर देखना हो कि हुसैन जीता है तो आप अपने अंदर बदलाव देखें। अगर आप नमाज के करीब जा रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, अगर आप रोजे के करीब जा रहे हैं तो समझ लेना हुसैन जीत गया। अगर आप इबादत खुदा के करीब जा रहे हैं तो समझ लेना हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर आप गुनाहों से दूर हो रहे हैं तो समझ लेना हुसैन जीत गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں، گناہوں سے دور جا رہے ہیں، اگر اسی کا اپوزٹ ہو جائے، بھائی یہ شیعہ علی علیہ السلام ہے، مولا کے محب ہے، مولا کے چاہنے، معاملہ مجھے اس طرح سیٹ نہیں ہو رہا ہے. صلوات علیہ محمد والے رئیس بھائی تو دوسری طرف دیکھ رہے ہیں بھائی. صلوات علیہ محمد والے میری طرف دیکھ خاص طور سے. حسین کا مقصد دین کی بقا، حسین کا مقصد روزے کی بقا، حسین کا مقصد نماز کی بقا. اگر کوئی شیعہ اس کا اپوزٹ کر رہا ہے، نماز سے دور جا رہا ہے، شراب کے قریب جا رہا ہے، نماز سے دور جا رہا ہے، تمام برائیوں کے قریب جا رہا ہے، روزے سے دور جا رہا ہے، غیبت سے قریب جا رہا ہے، ساری برائیاں ایک شیعہ علی کے اندر جو موجود ہے، تو وہ خود کو اپنا شیعہ نہ کہے، وہ نہ کہے حسین جیت گئے، حسین ہار گئے اس کی حرکتوں کی وجہ سے. حسین کا مقصد تم نے پامال کر دیا بھائی. حسین کا مقصد تھا دین کی بقا، حسین کا مقصد تھا شریعت کی بقا، آپ نے اسے پامال کر دیا. صلوات علیہ محمد والے محمد. اتنا اچھا انتظام ہو گیا، مجھے لگا لوگ سو جائیں گے. جہاں پہ اتنے عزادار بیٹھے ہو، وہاں عزاداری کی بات نہ ہو تو فائدہ کیا؟ حسین کے مقصد کی بات نہ ہو تو فائدہ کیا؟ سرکار میں کیسے اس بات کو مان لوں کہ کوئی عباس کا علم اٹھائے، نماز سے دور ہو؟ ناممکن ہے کہ کوئی تعزیہ اٹھائے، عباس کا علم اٹھائے، وہ عبادت خدا سے دور ہو. ہاں کوئی حسین کی عزاداری کرے، شراب کے قریب ہو، وہ حسین کا عزادار ہو ہی نہیں سکتا جو اس عزاداری کے سبب گناہوں سے نہ دور ہو جائے. کیسی عزاداری، کیسی حسین سے محبت اگر تم 10 محرم تک گناہوں سے نہ پرہیز کر پاؤ. آئی کیسا عشق ہے، صبح سے شام مجلسیں کر رہے ہو، عزاداری کر رہے ہو، لیکن مقصد حسین کو پامال کر رہے ہو، مجلسوں سے نکل رہے ہو، گالیاں دے رہے ہو. یہ حسین کے عزادار نہیں ہوتے. میں حسین کے عزاداروں کی توحید نہیں کر رہا ہوں، حسین کے عزاداروں کی منزلت. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایران کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم آیت اللہ، اسے بات پر محمد ایک اور سلوات پر محمد صلی اللہ محمد والے محمد. اس کے لیے کیا تو جو ہے قرآن کی آیت. اب ایران کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے متقی، بہت بڑے پرہیزگار قرآن اتنی شدت سے پڑھتے تھے، اتنی شدت سے پڑھتے تھے. سرکار عالم یہ تھا کہ ان کی جب بھی وہ نماز ادا کرے ساتھ میں قرآن پڑھے. انہوں نے ایک آیت پڑھی کہ وسیقہ ربہم الی الجنہ، اور کچھ ایسے جنتی ہوں گے جنہیں جنت کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جائے گا. ربہم الی الجنہ، اور کچھ ایسے جنتی ہوں گے جنہیں جنت کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جائے گا. آپ پریشان ہوئے مولانا یہ کون سی آیت ہے، یہ کون سی روایت ہے؟ ابھی تک ہم نے سنا تھا کہ کچھ جہنمی ہوں گے جنہیں جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جایا جائے گا. یہ عجیب آیت ہے کہ جس میں لکھا ہے کچھ ایسے جنتی ہوں گے جنہیں جنت کی طرف گھسیٹ کے لے جایا جائے گا. بھائی وہ جو ہے ہمیشہ قرآن پڑھتے تھے، ایسی آیت نظر آ گئی کہ کچھ ایسے جنتی ہوں گے جنہیں جنت کی طرف گھسیٹ کے لے جایا جائے گا. پریشان ہو گئے بھائی. آج تک تو ہم نے پڑھا تھا کچھ جہنمی ہوں گے جن کو جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جائے. کیا معاملہ ایسا ہوگا کہ انہیں جنت کی طرف گھسیٹ کے لے جایا جائے گا؟ تہ
تحقیق کرنے لگ گئے، بھائی کیا معاملہ ہے، یہ جنت کی طرف گھسیٹ کے لے جایا جائے گا۔ تحقیق کرتے 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 انہیں ایک روایت نظر آئی، عزاداروں کے لیے میں پڑھنے لگا ہوں، انہیں ایک روایت نظر آئی، جب جنت کے دروازے پر حسین کے چاہنے والے، حسین کے ماتمی کھڑے ہوں گے، آواز آئے گی نہ جنت میں لے جاؤ، وہ ہاتھوں کو جوڑ لیں گے، میرے بابو ہم جنت میں جانے سے پہلے حسین کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم جنت میں جانے سے پہلے حسین کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ آواز آئے گی، ایک چہرہ نمودار ہوگا، کس کا چہرہ؟ حسین کا چہرہ۔ عزادار حسین کے چہرے کی زیارت کرتے رہیں گے، زیارت کرتے رہیں گے، زیارت کرتے رہیں گے۔ فرشتے کہیں گے جنت میں چلو، کہیں گے نہیں پہلے ہمیں حسین کی زیارت کرنے دو، حسین کی زیارت کرنے دو۔ آواز قدرت آئے گی، یہ حسین کی زیارت میں ماں ہو گئے، انہیں گھسیٹ کے جنت میں لے جاؤ۔ یہ ہے حسین کے عزادار۔ لیکن اگر حسین کا عزادار ہو، ماتمی ہو، نماز سے دور ہو، روزے سے دور ہو، تو کیسا عزادار، کیسا ماتمی؟ بھائی ہم ایسا ماحول کیوں نہیں کریٹ کر لیتے کہ جب بھی کوئی حسین کے عزادار کو دیکھے، ارے بھائی اس نے تعزیہ اٹھایا ہے، یہ نمازی ہے، اس نے علم اٹھایا ہے، یہ نمازی ہے، یہ ذکر اہل بیت کرتا ہے، یہ نمازی ہے۔ ایسا ماحول کیوں نہیں ہم کریٹ کر لیتے، ایسا معاشرہ کیوں نہیں ہم بنا لیتے کہ جہاں بھی عزادار کو دیکھا جائے عبادت خدا کے نام سے یاد کیا جائے۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ ایسا معاشرہ، کتنا خوبصورت معاشرہ وہ ہوگا۔ عزادار دنیا کہنے لگی کہ مولانا جیسے کچھ افراد ہیں جو دل کھول کے عزاداری کرتے ہیں، امام حسین کی ماتمداری کرتے ہیں، دل کھول کر تبرک تقسیم کرتے ہیں، فرش عزا بچھاتے ہیں۔ بھائی کیا ضرورت ہے اتنا خرچہ کرنے کی؟ کیا بچا لو، گھر پہ کام آئے گا۔ ہاں یہی تو ہے، بس کیونکہ آخری مجلس میں چاہتا ہوں جتنی بھی بات دل میں ہے ساری روایت کے ذہن میں نکال دو۔ صلوات علی محمد۔ بھائی حسین کی عزاداری ایک صاحب جو ہے بہت زور شور سے کرتے ہیں، ہر سال جو تبرک اچھا بانٹتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ مولانا پڑھ رہے شروع سے جو خلوص اب خلوص کے چکر میں تو پڑ گئے اور شربتیں بانٹنے لگے ہے، یہ کون سی بات ہوئی؟ بہرحال کیا ضرورت ہے دل عزاداری کرنے کی؟ آؤ میں بتاؤں حسین پہ خرچ کرنے کا ثواب کیا ہے۔ ثواب علیہ محمد والے بس آخری آیت ہے، اس واقعے کو جو ہے سید رضی نے لکھا ہے۔ سید رضی جی کو جو ہے نہج البلاغہ لکھی ہے، نہج البلاغہ مولانا علیہ السلام کو فرمات کو اکٹھا کیا۔ سید رضی وہ لکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا تاجر تھا، بہت بڑا تاجر، ہائی بزنس مین تھا، ہائی لیول کا، پیسہ بھرا ہوا تھا، اتنا بڑا بزنس مین، لیکن حسین کا چاہنے والا بھی بہت بڑا تھا۔ اللہ حسین کا عاشق بھی بڑا تھا۔ اسی کے شہر میں ایک جگہ پہ امام بارگاہ بن رہا تھا، بڑا امام بارگاہ، انجمن بنوا رہی تھی وہ امام بارگاہ، کمیٹی بنوا رہی تھی امام بارگاہ، لیکن معاملہ یہ ہوا کچھ پیسے کم ہو گئے، پریشان ہو گئے، اب پیسوں کا انتظام کہاں سے کرے؟ صلوات علی محمد والے ایک اور صلوات علی محمد والے اتنا بڑا تاجر، اتنا بڑا بزنس مین، حسین کا عزادار کی وجہ سے کام چل رہا ہے اس کے شہر میں۔ کیا امام بارگاہ کا کام چل رہا ہے، رک گیا کام، پیسے ختم ہو گئے، کہاں جائیں، اس کے دروازے پہ جائیں، پریشان ہو گیا۔ ان کو ہوش آیا کہ ہمارے ہی شہر پہ ایک حسین کا عزادار ہے، بہت بڑا بزنس مین ہے، تاجر ہے، بہت بڑا لڑکا، عزادار حسین ہے،
وہیں پہ حسین ہے، ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ چلتے ہیں، اس کے پاس جو کچھ وہ عطا کرے گا ہم لے لیں گے۔ حسین کی بات ہے، حسین کا رضدار بھی ہے۔ آئے اس کے دروازے پہ، سرکار ہم ایک امام بالا بنوا رہے تھے۔ بھائی دنیا بولتی ہے کیا ضرورت ہے خرچ کرنے کی، مولانا تو شروع سے خلوص رکھ رہے ہیں، ہم شربت بھی نظر کروا لیں گے، یہ حالت ہو گئی۔ بہرحال اب دیکھیے گا امام حسین پہ خرچ کرنے کا ثواب، امام حسین کسی کو اگر آپ نے امام حسین پہ 1 روپیہ بھی خرچ کیا ہے، حسین اس سے دگنا دیں گے، لیکن دگنا کتنا ہوگا یہ آپ جانے۔ صلوات علیہ محمد علیہ تعریف ہے عاشق امام حسین علیہ السلام ہے۔ سرکار امام بالا کا کام چل رہا تھا، پیسے ختم ہو گئے ہیں۔ اچھا پیسے ختم ہو گئے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ کی ضرورت ہے سرکار، ہمیں کچھ پیسے کی ضرورت ہے، اگر آپ کچھ نہ کریں۔ اس نے ایک چیک بک اٹھائی، جتنا بھرنا ہو بھر دو بھیا، اور اپنے کام میں مشغول ہو، جتنا بھرنا ہو بھر دو، جتنا چاہیے تمہیں جتنی ضرورت ہو اس سے زیادہ لے سکتے ہو بھر لو۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا آدمی ہے حسین ہے، کتنا بڑا مظاہر ہے امام حسین علیہ السلام ہے۔ جتنا بھرنا ہو یہ چیک تمہارے پاس ہے، لکھ لو، بدلے لگا چاہیے۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ ان کو ضرورت تھی تقریباً $1000 کی، مطلب $1000 کی ان کو ضرورت تھی۔ اب ان کے دل میں خیال ہے پتہ نہیں کام ہونا پڑ جائے، کام چل ہی رہا ہے بھائی، کوئی ٹھیکے پہ تو دیا نہیں ہے، مزدور کام کر رہے، پتہ نہیں کم نہ پڑ جائے، ایسا ہو جائے آگے بس زیادہ پڑے گا۔ کسی نے کہا نہیں پتہ نہیں، ہو سکتا ہے دے کہ نہ دے، $1000 کی بات ہے، دے گا کہ نہیں دے گا۔ آج جتنی کہ ہمیں ضرورت ہے ہم لکھ دیتے ہیں، دینا نہ دینا اس کا کام ہے، حسین جانے ہوگا میرا $1000 اس نے جو ہے چیک بک پہ لکھ دیا، سرکار حسین کر دی۔ اس نے دیکھا نہیں، بس قلم اٹھایا، تو ٹھیک ہو، کسی نے کہا بھیا دیکھ تو لو لکھ رہا کتنا ہے، اور زیادہ لکھ دیا ہے، تو نہ بول یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے، تو نہ بول یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے۔ بہرحال چیک بک پاس ہوا، $1000 مل گئے، کام چلنے لگا۔ اتفاق سے کچھ دن گزرے تھے کہ اس کا انتقال ہو گیا، چلا گیا اس دنیا سے، یہ تاجر یہ بزنس ہے جو امام حسین کی راہ میں خرچ کرتا تھا، چلا گیا اس دنیا سے۔ اس شہر کے سب سے بڑے عالم جن کے خواب میں یہ تاجر آتا ہے، عالم نے تاجر کو دیکھا، اس بزنس مین کو دیکھا، کیا بات ہے بڑے خوش نظر آ رہے ہو، کربلا میں قبر میں سوا کوئی محمد والے محمد بڑے خوش نظر آ رہے ہو، قبر میں عذاب ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں، بھیشارے قبر ہوتا ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوا؟ اس نے کہا I am so happy، میں بہت خوش ہوں۔ کیا معاملہ ہے بھائی، ایسا کیا تمہارے ہاتھ لگ گیا تھا، تم نے کون سا ایسا کام کر دیا تھا کہ تم قبر میں جانے کے بعد بھی اتنا خوش ہو؟ مجھے کوئی واقعہ بیان کرو، ایسا کیا ہوا تمہارے ساتھ بھائی، اتنے خوش نظر کیوں آ رہے ہو؟ کہا معاملہ کچھ نہیں ہے، معاملہ بس اتنا ہے کہ جب تم مجھے قبر کی تنہائی میں لٹا کر آئے، اللہ اکبر، بڑا عجیب مرحلہ ہوتا ہے قبر کا، جب تم مجھے قبر کی تنہائی میں لٹا کر آئے، میرے سامنے 2 فرشتے نظر آئے، میں ڈر گیا، پریشان ہو گیا، قبر کی تنہائی ہے، 2 فرشتے ہیں، میں خوفناک ہو گیا، میں کہا پتہ نہیں کیا ہو جائے میرے ساتھ، پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا کرے۔ اتنے میں نے اسی قبر میں ایک نور کو دیکھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا ہم عزاداروں کی قبر کو نور سے بھر دے، آمین۔ میں نے اتنے میں ایک نور کو دیکھا، قبر میں آ رہا تھا، میرے دل کو اطمینان ہوا میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے، وہ نور قریب آیا،
ایک فرشتے نے کہا مولا حسین آپ کیوں آ گئے؟ کہا یہ میرا عزادار ہے، یہ میرا ماتمدار ہے۔ مولا اس کے اعمال دیکھ لیجیے، یہ فائل ہے ہمارے پاس، جو ہے کیا اس کو عذاب دینا ہے، اور گناہ زیادہ بھرے ہیں، گناہ کرتا تھا مولا۔ امام حسین نے ان کی فائل لی، امام نے ایسے نکالتے ایسے کیا تھا یہ نکالنے کپڑے کی سلوات ہوئے پر محمد والے امام نے اس کی فائل لی، دیکھا کچھ نہیں، بس ٹھیک ہے میرا عزادار ہے۔ ارے مولا فائل تو دیکھ لیجیے کیا ہے اس کے اعمال؟ کہا چپ رہے، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرا، اس نے کیا کہا تھا؟ میرا حسین کا معاملہ، چلنے کی بات آئی، یہ میرا اور حسین کا معاملہ۔ امام نے کہا یہ میرا اور عزادار کا معاملہ ہے، تو حسین کے حسین کی عزاداری کو پریشان ہوتے تمہارا امام امام حسین علیہ السلام پریشان ہوتے، کیونکہ مسائل میرا مقصد ہے، میں چاہتا ہوں کہ مسائل کا جتنی بھی عزاداری ضرورت پہلے ہے فضائل کے ذریعے وہ یہاں تک پہنچا ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے دنیا میں دیکھا ہے، اس سے پہلے سوال وہ ماحول بن جائے، میرا مقصد کبھی نہیں تھا 1 سے 10 بولوں، کبھی میں آپ کے سامنے بتایا گیا نہیں۔ میری کوشش یہ رہتی تھی جتنے بھی بات ادھر ادھر ہے فرشی ادا پر آ جائے، پھر میں نے دنیا کا دستور دیکھا ہے کہ جب کسی کے گھر میں ولادت ہوتی ہے تو سب سے زیادہ بچے کو جس سے محبت ہوتی ہے ماں۔ عجیب رشتہ ہے یہ ماں اور بیٹے کا۔ میں نے دیکھا ہے کہ بچہ گھر میں ہے، لیٹا ہوا ہے، ماں کو پتہ چل جاتا ہے کب اسے پیاس لگ رہی ہے، کب اسے بھوک لگ رہی ہے۔ ہاں دیکھا ہے، دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ بچہ جو ہے گہوارے میں لیٹا ہوا ہے، ماں جو ہے فرش عزا پر آئی ہوئی ہے، ماتم کر رہی ہے، لیکن اسے احساس رہتا ہے میرا بچہ اب بھوکا ہو گیا۔ ماں کو یہ احساس رہتا ہے میرا بچہ بھوکا کبھی ہوتا ہے، پیاسا کب ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ تاریخ میں محبت کا رشتہ اگر کسی کے اندر رکھا تو وہ ماں ہے۔ سب سے زیادہ اگر چھوٹے بچے سے کسی کو محبت ہوتی ہے وہ ماں ہے۔ ماں کو احساس ہو جاتا ہے کہ میرے بچے کو بھوک کب لگتی ہے، میرے بچے کو پیاس کب لگتی ہے، ماں احساس کر لیتی ہے، ماں محسوس کر لیتی ہے میرے بچے کو بھوک کب لگتی ہے، میرے بچے کو پیاس کب لگتی ہے۔ میں نے تاریخ میں دیکھا ایک بچہ گہوارے میں لیٹا ہوا ہے، نواب اپنے بچے کو دیکھ رہی ہے، میرا بچہ کبھی منہ کو کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے، نواب طرف کے کہتی ہے اے بچے معاف کر دے، تیری ماں کا دودھ خشک ہو گیا۔ الحمدللہ میں بڑے آرام سے مسائل پڑھوں گا، آپ بڑے آرام سے لوگ بچے کا مسائل ماں کو فرصت دینا۔ میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، ماں سے کہوں گا اگر آپ ہوش میں بچے ہیں تو بچوں کو ڈال دیجئے، مجھے نہیں پتا کس کے درمیان آپ بیٹھی ہو۔ میں بڑے اطمینان سے مسائل پڑھوں گا۔ مولا حمد اداروں کی ادارانی کو قبول فرما۔ بڑی عجیب بات، حسین نے کربلا میں ایک صدا بلند کی، ہر من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے۔ کوہرام برپا ہو گیا، سارے مسائل آپ سن چکے ہیں، کوہرام برپا ہو گیا۔ حسین میدان سے خیمے پہ آئے، بہن یہ کوہرام کیسا؟ بھیا آپ کی آواز استغاثہ میں وہ درد تھا، کیا
में मजलूम करबला के भैया असलम ने खुद को झूले से गिरा दिया। रवायत ये कहती है, हुसैन कहते हैं जब मैंने अपने असगर को आगोश में लिया, मेरे असगर की हालत ये थी कि मेरा बच्चा कभी मुंह को खोलता था, कभी बंद करता था, बाबा प्यास लगी है। फख्र करो तुम शियो, हुसैन ने तुम्हें इस वक्त बड़ा याद किया। हुसैन फरमाते हैं, ऐ मेरे शियो, काश तुम करबला में होते तो तुम देखते मैं असगर को लिए हुए मैदान में आ रहा हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए कैसे पानी मांग रहा हूँ। ऐ मेरे शियो, तेरा मौला करीब हो गया। अलहम्दुलिल्लाह, मुझे तफसीर से मसाइल पढ़ने हैं, मुझे पढ़ने दीजिए, मुझे पढ़ने दीजिए। एक बच्चे को गहवारा निकलना है, रवायत में लिखा। मुझे तफसीर से यहाँ तक मसाइल नहीं पढ़ने हैं, उससे आगे पढ़ने हैं। रवायत में लिखा कि जब हुसैन ने पानी मांगा, पानी तो नहीं मिला, एक तीर चला जो असगर के एक कान से दूसरे कान तक निकल आया। मुझे नहीं पता आप कैसे महसूस करेंगे। असगर के एक कान से दूसरे कान तक तीर निकल आया। मैंने देखा है घर में जब कोई बच्चा रोता है, बाप आगोश में ले लेता है। परेशान ना हो, तुम इसकी माँ हो, मैं जानता हूँ तुम परेशान हो गई हो। मैं भी बाजार जाता हूँ, बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, इसे दिखाऊंगा, इसकी तकलीफ दूर हो जाएगी। लेकिन कभी ऐसा ना हो, अल्लाह न करे कभी ऐसा हो कि कोई बाप माँ की आगोश से बच्चे को ले जाए, खबर मिले रास्ते में इंतकाल हो गया बच्चे का। इंसाफ से बताइए वो बाप कैसे माँ को बताएगा। तेरे बेटे को ले गया था, डॉक्टर के पास ले गया था, उसका इंतकाल हो गया, बाप कभी पीछे जाएगा। जाओ कि ना जाओ, अम्मा को कैसे बताऊंगा, जाओ कि ना जाओ, अम्मा को कैसे बताऊंगा। यही हाल हुसैन का था। हुसैन के हाथ पे असगर था। हुसैन कभी आगे जाते थे, कभी पीछे जाते थे। नवाब से कह कर आया था पानी पिलाऊंगा, पानी नहीं मिला, तेल लग गया। अल्हम्दुलिल्लाह, आराम से पूछा दीजिए, मुझे नहीं पता किसके दरमियान नवाब आपका पुरसा लेने आई है, हुसैन आपका पुरसा लेने आए हैं। रवायत ने लिखा, हुसैन कभी पीछे जाते थे, कभी आगे जाते थे, तो लफ्ज़ कहते थे, इन्ना लिल्लाहि इन्ना लिल्लाहि। वो हुसैन नवाब को बताएगा जिसका 6 महीने का असगर है, पानी पिलाने लाया था, बताएगा हुसैन। रवायत ने लिखा, हुसैन तले खैमा पर सर को झुकाए हुए खड़े थे। सकीना ने देखा, तरफ के कहती है, बाबा असगर को पानी पिला लाए। असगर खामोश हो गया। बाबा तेरी सकीना प्यासी है। इतने में रवायत कहती है, नवाब एक तरफ से निकली, हवा का दामन हटा। नवाब ने अपने असगर को देखा, चीख कर पीछे हटी, एक जुमला कहा, या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, क्या तेरे जैसे भी नहर किए जाते। आराम से चूल्हे को निकालिएगा, आराम से पूछे को दीजिएगा। मुझे नहीं
لیے ہوئے نرم زمین پہ وار کرتے تھے، یہاں اصغر ہوگا، یہاں اصغر ہوگا۔ ایک مرتبہ رباب نے اپنے جلے ہوئے کرتے کو اٹھایا، آواز دی اللہ میرے بچے کی خیر ہو۔ مجھے نہیں پتا آپ کیسے برداشت کر لے جائیں، لیکن وقت کا امام خون کے آنسو رو رہا ہے، ایک بچے کی شہادت ہے، مجھے نہیں پتا، بس آخری جملہ ہے نہ زبردار پشت خیمہ پہ آئے، نہ نرم زمین کو دیکھتے کیسا بانتے۔ رباب کا دل اٹھتا تھا بیٹھتا تھا، اللہ میرے بچے کی خیر ہو۔ دوسرا نے زمانہ رباب زمین پہ بیٹھ گئی، اللہ میرے بچے کی خیر ہو۔ تیسرا نے زمانہ رباب کہنے لگی اللہ میرے بچے کی خیر ہو۔ ابھی رباب زمین پہ بیٹھی تھی، دعا کر رہی تھی اللہ میرے اصغر کی خیر ہو۔ روایت نے لکھا اب جیسے ہی چوتھا نیزہ زمین پہ آیا، اب نیزہ اوپر تنہا نہیں آیا، نیزے میں لپٹا ہوا اصغر رباب زمین پہ گری، آئے میرا بچہ۔ علی اصغر، علی اصغر، علی اصغر، علی اصغر، علی اصغر، اصغر، علی 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 اصغر،